ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو سب سے قیمتی ہوتا ہے وہ کوئی چیز نہیں بلکہ انسان ہوتا ہے۔ ایسا انسان جو جب پاس ہوتا ہے تو غیر اہم سا لگتا ہے، مگر جب واقعی غیر حاضر ہو جاتا ہے تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ سارا خزانہ تو بس وہی انسان تھا۔ ساری دولت، ساری خوشی، سب کچھ، وہ اتنا کچھ تھا کہ وہ نہ رہا تو سمجھو کہ کچھ نہ رہا۔ میری سہیلیاں جب اپنی اپنی بھابھیوں کی باتیں کرتیں تو ان کے انداز میں طنز ہوتا۔ اچھی اچھی بھابھیوں میں بھی 10-20 خامیاں نکل ہی آتی تھیں۔ کوئی کہتی میری بھابھی اچھی ہیں، مگر بھابھی بھابھی ہوتی ہے، کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو اپنا آپ دکھا ہی دیتی ہے۔ مگر میری تو لفظ بھابھی سے آنکھیں ہی بھیگ جاتی ہیں۔ بھابھی عابدہ 14 سال کی عمر میں بھائی شوکت کی بیوی بن کر ہمارے گھر آئی تھیں۔ میں 9 سال کی تھی۔ مجھ سے بڑا ایک اور بھائی تھا اور باقی بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ بھائی شوکت مشکل سے 16 سال کا تھا۔ اماں کو فالج ہو گیا، وہ بستر سے لگ گئی، ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتی تھیں، گھر کیسے سنبھالتی؟ گاؤں والوں نے کہا بیٹے کی شادی کرا دو۔ ابا بھائی شوکت کو ساتھ لے گئے، دور پرے کی ایک لڑکی کو بہو بنا کر لے آئے۔ میرا بھائی بہت خوبصورت تھا، جبکہ بھابھی تو تھوڑی سانولے رنگ کی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ڈائن لگتی ہے۔ ابا عقل اور آنکھوں دونوں کا اندھا نکلا۔ خالہ نے بھابھی کو دیکھا تو سر پیٹ لیا۔ بھابھی چپ چاپ سارا تماشا دیکھتی رہیں۔ اماں اتنی پریشان کہ ابکائیاں کرنے لگیں۔ بھابھی جلدی سے آگے بڑھی اور اپنے سرخ دوپٹے سے اماں کا منہ پونچھنے لگی۔ بھائی سمیت کسی کو بھی بھابھی پسند نہیں تھی، وہ بھی شاید ہمیں پسند نہیں کرتی تھی۔ جب ہی ہم سے بات نہ کرتی اور اپنے کاموں میں لگی رہتی۔ اماں بستر پر تھیں، جیسے تیسے ابا ہمیں کچی پکی پکا کر دے دیتا تھا۔ میں چھوٹے موٹے کام کر لیتی، آٹا گوندھ لیتی، مگر روٹی نہ پکتی۔ اب صبح صبح پراٹھے مل جاتے، دھلے دلائے کپڑے، صاف بستر، صحن اور دیواروں پر لیپ بھی ہو گیا تھا۔ بھابھی نوالا نوالا بنا کر اماں کو کھلاتی۔ اماں کی صحت اچھی ہونے لگی، پھر بھی ہم 5 بہن بھائیوں کو وہ زہر لگتی۔ جب وہ ہنستی تو اس سے ڈر لگتا، بال کھولتی تو چڑیل لگتی۔ آہستہ آہستہ وہ ہمیں اسکول چھوڑنے بھی جانے لگی، ہماری استانیوں سے باتیں کرتی، واپسی پر کھیتوں سے سبزی توڑ کر لاتی اور ہمارے آنے سے پہلے ہانڈی روٹی تیار کر کے رکھتی۔ گرمیوں میں ہمارے لیے ٹھنڈا مشروب بنا کر رکھتی۔ غرض یہ کہ بھابھی نے ہمارے لیے کیا کیا نہ کیا۔ شام ہوتی تو بھاگ بھاگ کر ہمیں اکٹھا کرتی اور پڑھنے کے لیے بٹھا دیتی۔ چھوٹے ارسلان کو ڈھونڈنے تو وہ بیچاری دور اینٹوں کے بھٹے تک جاتی۔ وہ بھابھی کو آتے دیکھ کر چھپ جاتا، پر بھابھی بھی ہار نہ مانتی۔ جب تک اسے ڈھونڈ کر گھر نہ لے آتی چین سے نہ بیٹھتی تھیں۔ گاؤں والے کہتے کہ بڑی بے حیا عورت ہے، مردوں کی طرح آوازیں دیتی پھرتی ہے۔ ہمیں اس سے خوف آتا تھا، مارتی تو نہیں تھی، مگر جب گھورتی تو ہماری جان نکل جاتی۔ کبھی ہمارے کان مروڑ دیتی۔ جب تک ہم پڑھتے رہتے وہ ہمارے سروں پر سوار رہتی، وہیں بیٹھ کر اپنے کام کرتی۔ اکثر بھائی آ کر روٹی روٹی چلانے لگتا، مگر وہ ہمارے پاس سے نہ ہلتی۔ ہم ایک ایک کر کے اسے اپنا کام دکھاتے، وہ اس کام کا ایک ایک لفظ آنکھوں کے سامنے لے جا کر اچھے سے دیکھتی۔ پھر کہیں ہمیں رات کو روٹی ملتی۔ جمعے کو ہم سب کو باری باری نہلا کر، صاف ستھرے کپڑے پہنا کر کینچی سے ہمارے ناخن کاٹتی، بھائیوں کو جمعہ پڑھنے کے لیے بھیجتی اور ہم دونوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھواتی۔ اماں کو نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا کر درخت کی چھاؤں میں بٹھا دیتی۔ آس پاس کی عورتوں کو آواز دیتی کہ اماں کے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ خود وہ پنکھا جھل جھل کر مکھیاں اڑاتی رہتی۔ یوں اماں کا دل لگا رہتا، مگر پھر بھی وہ ہمیں اچھی نہ لگتی۔ میری سہیلیاں میرا مذاق اڑاتی کہ تمہارے گھر میں تو چڑیل رہتی ہے۔ میں رونے لگ جاتی۔ گھر آتی تو عابدہ کو غصے سے گھورتی کہ وہ نہ ہوتی تو نہ ہمارا مذاق بنتا۔ بھائی شوکت اسے منہ نہ لگاتا، اٹھا اٹھا کر کھانے کے برتن مارتا۔ ایک دن پتہ نہیں کس کی آئی تھی جو بھائی شوکت کے سر آ گئی۔ کام سے واپس آتے ہوئے اس کی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مرتے مرتے بچا۔ ایک طرف اماں تو ایک طرف بھائی۔
भाभी तहज्जुद से पहले भी उठती तो भी उसके काम पूरे ना होते। फटे पुराने कपड़ों में यहाँ वहाँ भागती दौड़ती फिरती। हफ्ते में 2 दिन भाई शौकत को लेकर शहर जाती। सारा दिन वहाँ लग जाता। अब्बा भाई को लेकर शहर जाता तो कमाकर कौन लाता। पीछे घर को देखने वाला कोई नहीं था। मुझे स्कूल से छुट्टी करने ही न देती। दोपहर की रोटी पकाकर रख कर जाती थी। अपनी रोटी बांधकर साथ ले जाती। सूख कर कांटा हो गई थी बेचारी। उसे देखकर कभी तरस आता। भाई शौकत ठीक होने लगा तो वो भी ठीक होने लगी। भाभी की माँ बहुत बीमार थी। भाई लेने आया कि माँ याद कर रही है। भाई शौकत की वजह से भाभी 9 महीनों से घर नहीं गई थी। अब दोपहर के वक्त निकली तो इशा के वक्त दरवाज़ा धड़धड़ा रही थी। कड़ाके की सर्दियाँ और तूफानी बारिश। अब्बा ने दरवाज़ा खोला तो हक्का बक्का रह गए। बिजली की तरह भाभी घर के अंदर कौंध गई। आज की रात वहाँ रह लेती तो क्या कयामत आ जाती। पीछे भाई गुस्से से बुड़बुड़ा रहा था। हाँ, मेरे लिए तो आ जाती कयामत। भाभी ने लपक कर कोयले दहकाए और भाई शौकत की चारपाई के करीब रखे। भाई शौकत तो चुप का चुप ही रह गया। हम सबको भी चुप लग गई। रज़ाई का कोना सिरकाकर भाभी ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और जल्दी से गर्म दूध का गिलास और दवा भाई की तरफ बढ़ाई। दूध के गिलास की तरफ बढ़े भाई के हाथ कांप रहे थे, जाने सर्दी से या जज्बात से। वो एकदम सिसकने लगा। मैंने मैट्रिक बोर्ड में पोजीशन ली। गांव वालों ने मुबारकबाद भाभी को दी। मुझे गुस्सा आया कि मेहनत की मैंने, मुबारकबाद भाभी को मिल रही थी। जिन दिनों मेरे बोर्ड के इम्तिहान थे, इन्हीं दिनों इन्होंने अपनी भांजी को बुलाकर मेरे घर रख लिया। वो भांजी और भाभी हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती। इम्तिहान से 1 हफ्ता पहले पता नहीं भांजी ने भाभी से क्या कहा कि भाभी ने चादर ली, भाई शौकत के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर शहर गई और फिर अगले दिन मुझे भी अपने साथ ले गई। गांव से ज़रा दूर शहर की तरफ एक छोटा सा स्कूल था। शाम को वहाँ ट्यूशन सेंटर होता। मुझे ले जाकर भाभी ने वहाँ बिठा दिया और साथ वाले कमरे में कुर्सी पर बैठकर हाथ में पकड़ा मेरा रजिस्टर खोलकर टीचर के सामने रख दिया। सर जी, सोनिया को ये सवाल नहीं आते, वैसे बहुत लायक है मगर यहाँ फंस गई है। 6-7 निशानियाँ लगे सफ़ात खोल खोल कर वो सर को बता रही थी। मैं हैरान हक्का बक्का रह गई कि क्या ये पागल हो गई है। मुझे वो सवाल नहीं आते थे मगर क्या फ़र्क पड़ता था। ज़रूरी तो नहीं कि वही सवाल पेपर में आ जाते। मगर भाभी पर तो भूत सवार था, किसी की न सुनती। रात तक मेरे साथ वहीं बैठी रही। मैंने सवाल समझ लिए, उसने भी टीचर का सर खा लिया। हम 11 बजे घर वापस आए। इन 6 सवालों में से 2 सवाल इम्तिहान में आए। जिस दिन मैं पर्चा देकर घर आई, उस दिन पहली बार रुककर एक नज़र भाभी को देखा, जो मेरे छोटे बहन भाइयों और अपनी दोनों बेटियों को पास बिठाकर पढ़ा रही थी। इंग्लिश के अल्फाज वो ठीक से नहीं पढ़ सकती थी, फिर भी कोई बच्चा किसी क्लास में फेल नहीं होता। पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता कि अरसलान उर्दू में कमज़ोर है, नुमान को अलजबरा से चिढ़ है, फारिया को इंग्लिश का मजमून लिखते मौत पड़ती है। भाभी को बड़ी नफरत थी कि कोई कम नंबरों से पास हो जाए। मुझे पढ़ने के लिए शहर जाना था। अब्बा ने तो साफ ही मना कर दिया था, मगर फिर भाभी ने अपना जेवर बेचा और साफ कह दिया कि मैं शहर के बड़े कॉलेज पढ़ने जाऊंगी और सबका खाना पानी वो देखेगी, वरना नाराज़ होकर मैके चली जाएगी। अब्बा को बड़ी हंसी आई। जो मर्जी का राब्ता। अब्बा भी कौन होते थे उन्हें मना करने वाले। भाभी ने अपने भतीजे को भेजकर मेरा एडमिशन करवा दिया। हॉस्टल का इंतज़ाम भी हो गया। यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर तक मुझे कभी ये मालूम ही ना हो सका कि गुर्बत के मारे मेरे इस घर से मेरी तालीम का खर्चा कहाँ से निकलता था। मैं घर जाती, हालात देखती तो सोचती अगले साल एडमिशन नहीं लूँगी, वापस आ जाऊँगी। भाभी के बच्चे अच्छे कपड़ों को तरस गए थे। मैं उनका हक खा रही थी, मगर भाभी मेरी तो बात ही ना सुनती। रिजल्ट आता नहीं था कि वो पहले ही पैसे मेरे हाथ पर रखकर अपनी कसम देकर मुझे फिर से शहर भेज देती। अम्मा, बाप, भाई शौकत, कोई भी मुझे कुछ न कहता। एक बार अम्मा ने कहा कि तुम कोई नौकरी कर लो, आबदा का तो सब कुछ बिक गया है, जहेज के पीतल के बर्तन तक उसने बेच दिए हैं। भाभी चील की तरह अम्मा की तरफ लपक कर आती। एक वादा लिया था ना आपसे कि किसी से कुछ नहीं कहेंगी आप, वो वादा भी पूरा न कर सकी। अम्मा तो चुप की चुप रह गई। मेरी चुप भी बहुत हफ्तों बाद टूटी। मैं अच्छे नंबर ले रही थी तो भाभी भी
اپنا ہاتھ نہیں کھینچ رہی تھیں، بار بار کہتی میرے بڑے اونچے گھر میں شادی کریں گی۔ بڑے اونچے گھر جتنا جہیز نہ ہو تو پڑھائی تو ہو۔ میں ہنس دیتی۔ ایک بار وہ میرے ہاسٹل آئیں تو بڑی حیران نظروں سے ادھر ادھر لڑکیوں کو دیکھنے لگی۔ یہاں کی لڑکیاں تو بہت اچھے کپڑے پہنتی ہیں سونیا۔ ہاں بھابھی، یونیورسٹی میں تو فیشن کی بھرمار رہتی ہے۔ اچھا، ان کی آواز بڑی اداس سی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ بھابھی کی نظر اتنی تیز کیسے تھی۔ اس نے جانے کیسے 3 دن گزارے کہ چوتھے دن چھوٹا بھائی مجھے پیسے دینے آ گیا۔ بھابھی نے کہا ہے کہ بازار چلی جانا، اچھے اچھے فیشن والے کپڑے لینا، اچھا پڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اچھا نظر بھی آنا چاہیے۔ سردیوں کی اس رات میرا بھائی شوکت سسک پڑا تھا۔ سردیوں کے اس دن میں بھی سسک اٹھی تھی۔ پتہ نہیں میری کس بھتیجی کا ہاتھ مارا تھا بھابھی نے، کون سی کمیٹی میرے نام کرتی تھی، اپنے جہیز کی کس چیز پر ہاتھ صاف کیا تھا انہوں نے۔ یونیورسٹی میں میری کلاس فیلو حریم میری پکی سہیلی تھی، اکثر مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی، ہم مل کر پڑھ لیتے تھے۔ وہ گاؤں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ضد کی پکی تھی۔ پریشان ہو کر میں نے بھابھی کو فون کیا، پریشان نہ ہو سونیا، 10 دن کے بعد حریم کو اپنے ساتھ گاؤں لے آنا۔ میں پورے 16 دنوں کے بعد گاؤں گئی تھی۔ حریم کا بھائی اپنی کار میں ہمیں چھوڑ گیا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ واپس چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ بھابھی ہر فن مولا ہے، سب کچھ کر لیتی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کچے پکے گھر کو، جس میں سامان کے نام پر چارپائیاں، پیٹیاں، صندوق، موڑھے اور ایک لکڑی کی میز کو وہ اتنا سجا سنوار دے گی۔ ایک کمرے میں صوفہ سیٹ رکھا تھا، شیشے کی میز، نئے پردے اور کارپٹ بچھا تھا۔ اپنا کمرہ بھابھی نے حریم کے لیے سیٹ کیا، جہیز کا بیڈ بیچ دیا اور ایک نیا بیڈ رکھا۔ لوہے کی الماری کا پتہ نہیں کیا کیا تھا، اب اس کی جگہ لکڑی کی نئی الماری لگی ہوئی تھی۔ صحن کی بھی کانٹ چھانٹ کی ہوئی تھی، مٹی کا لیپ ہوا تھا، پھولوں والے گملے لا کر رکھے ہوئے تھے، نئے برتن، نئے کپ اور پلیٹیں آ گئی تھیں۔ میں تو اپنا ہی گھر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حریم کا ارادہ تو بس 1-2 دن رہنے کا تھا، مگر وہ پورے 10 دن وہاں رہ کر گئی۔ اس دوران بھابھی نے میری تعریفوں کے پل باندھ لیے تھے۔ شاید انہوں نے حریم کے ساتھ آنے والے اس کے بھائی کو دیکھ لیا تھا اور میرے لیے پسند کر لیا ہوگا۔ بھابھی نے تو میری ساری خطائیں اس سے چھپا دی تھیں۔ میں نے بھابھی کو چپکے سے منع بھی کیا کہ بھابھی، میرے بارے میں انہیں اتنا مت بتاؤ کہ جتنی میں ہوں نہیں، مگر بھابھی کہاں کسی کی سنتی تھی۔ جاتے ہوئے اسے 3 سوٹ دیے اور پھر ہاتھوں پر مہندی لگوائی، چوڑیاں پہنائیں۔ وہ ہمارے گھر گاؤں اور بھابھی کی مہمان نوازی سے کچھ اتنی خوش ہوئی کہ سیمسٹر ختم ہونے کے بعد اس نے اپنے ڈاکٹر بھائی کا رشتہ میرے لیے بھجوا دیا۔ اپنا سب کچھ بیچ کر ہمیں کھلا دیا بھابھی۔ یہ حصہ تو اپنے پاس رکھ لیتی، اپنے لیے کچھ بنوا لیتی۔ جب میں حریم کے ساتھ واپس شہر جانے لگی تو ایک بار پھر سے میں سسک اٹھی۔ بھابھی کو اپنے بھائیوں کی طرف سے حصہ ملا تھا۔ بھابھی بولی، اپنے لیے تو بنایا ہے، تمہارا گھر، بیٹی ہو تم میری، سکھی رہو گی تو مجھے بھی سکھ ملے گا۔ شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ میں پریشان تھی کہ بھابھی نے میرے بارے میں حریم کو نہ جانے کیا کیا بتایا ہے اور اس کا بھائی مجھ سے نہ جانے کیا کیا امیدیں وابستہ کیے بیٹھا ہوگا۔ میری سگھڑ پن کے اتنے قصیدے بھابھی نے پڑھے تھے کہ مجھے تو خود ہی شرم آ رہی تھی۔ میں شادی والی رات بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں میرا شوہر بھی چٹورا نہ نکلے۔ ایسا ہوا تو میں اس کے لیے روز چٹپٹے کھانے کیسے بناؤں گی؟ مجھے تو انڈا ابالنا تک نہیں آتا تھا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ پڑھے لکھے انسان تھے، میں ان کے ساتھ بہت سکھی تھی۔ کیا نہیں تھا اس گھر میں، مگر پھر بھی یہ گھر بھابھی کے گھر جیسا نہیں تھا۔ ہمارا کچی اینٹوں کا وہ گھر بھابھی کی بنائی جنت تھا۔ میری کالی بھابھی نے ہم سب بہن بھائیوں کا نصیب جگمگا دیا۔ ارسلان کویت چلا گیا، چھوٹی فاریہ MBA کر رہی ہے، نعمان اسکالرشپ پر UK میں پڑھ رہا ہے۔ بھابھی بھی ہم سے بہت دور چلی گئی تھیں۔ اپنے بھائی کے گھر سے واپس آتے ہوئے اس کی کوچ کی ٹرک کے ساتھ ٹکر ہو گئی۔ بھابھی اور چھوٹے جبران کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اس کے بعد بھائی تو مسجد کا ہو کر رہ گیا۔ میں سوچتی ہی رہ گئی تھی کہ بھابھی کے لیے کچھ کروں گی، اب کچھ کروں گی، اور بھابھی ہمارے لیے سب کر کے چلی گئی اور اس نے کبھی کوئی شکوہ کیا نہ صلہ مانگا۔ شاید اسی لیے اللہ نے جلد ہی اسے اپنے پاس بلا لیا تھا۔
سارے اجر شاید اللہ نے ہی اسے دینے تھے۔ اپنی بھتیجیوں آمنہ اور بطول کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی ہوں۔ ان کے لیے الگ الگ کمرے سیٹ کیے ہیں۔ انہیں پڑھنے کے لیے اچھے اسکول اور کالج میں بھیج رہی ہوں۔ ابھی سے ان کی شادیوں کی فکر کرنے لگی ہوں۔ بھابھی جیسی بننے کی کوشش تو کر رہی ہوں، مگر میں جانتی ہوں میں اس جیسی کبھی نہیں بن سکتی۔ اس کی گھٹی میں محبت تھی، وہ بے لوث تھی۔ میں نے ان کا خلوص، خدمت، محبت سمیٹ کر اپنا دل گداز کیا ہے۔ اس کے بدلے میں اسے ہم سے کچھ نہیں چاہیے تھا، اور ہم نے اس سے سب لے کر پھر اسے اپنایا تھا۔ بس اسی لیے جب کوئی کہتا ہے نا میری بھابھی، تب میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ تبھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ میری بھابھی بھابھی نہیں تھی، وہ تو میرا سب کچھ تھی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔